Why engineer? Why should we engineer life? Actually, that's the crux of biotechnology. um, ہم انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں جب کسی بھی آرگینزم کی، ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرسٹ تھنگ از ٹو انکریز دا ییلڈ اینڈ کوالٹی آف ایگزسٹنگ پروڈکٹس، چاہے وہ پروٹینز ہوں، چاہے وہ میٹابولائٹس ہوں، چاہے ہول سیلز ہوں. فار ایگزامپل، جب آپ انجینئرنگ نہیں کر سکتے تھے تو یو ہیڈ ٹو ٹیک بوائن انسولین یا پورسائن انسولین. آپ کو انسولین اینیمل سے لینی پڑتی تھی، بٹ ناؤ یو کین پٹ اے جین انٹو اے بیکٹیریا اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں آپ کو انسولین دے دیتا ہے کہ آپ پورے ہیومینٹی کو کیور کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو انسولین پرابلم ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے. اسی طرح اینٹی بایوٹکس، دوز آر سیکنڈری میٹابولائٹس. آپ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پینیسلین، جس طرح آپ بیک ایمپیسلین لیتے ہیں، آپ ایموکسیسائلین لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری بیسیکلی پینیسلین کے ڈیریویٹیوز ہیں. تو پینیسلین کہاں سے آ رہی ہے؟ فنگل گروتھ سے آ رہی ہے. تو الٹیمیٹلی کہیں پر آپ کو ہول سیلز چاہیے، بیکر جیسٹ جس سے آپ الٹیمیٹلی بریڈ بناتے ہیں، یا چیز کے اندر جو بیکٹیریا یوز ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے پاس یہ انجینئرنگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی انکریز ہو رہی ہے، آپ کی پروڈکٹ کی کوانٹیٹی انکریز ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، وی تھنک کہ دیٹ کین وی امپروو اپون دیز تھنگس. علامہ اقبال کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شعر ہے کہ اگرچہ فطرت بہت پرذوق ہے لیکن جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. کین وی امپروو اپون نیچر؟ کیا جو اتنے عرصے سے ایوولوشن ہوئی ہے، جو چیزیں بنی ہیں، کیا ہم اس میں نئے کریکٹرسٹکس ڈال سکتے ہیں؟ اینڈ دیٹس what when we say کہ we are going to engineer proteins. ایک پروٹین ہے، it doesn't have some functionality، ہم اس میں وہ فنکشنالٹی ایڈ کر سکتے ہیں. ایک انزائم ہے، فار ایگزامپل آپ لوگ گھاس نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ میں سیلولیز انزائم نہیں ہے. کین وی انجینئر اے سیلولیز کہ جو آپ کی باڈی میں رہے اور آپ یہ ساری چیزیں کھا سکیں؟ اب ہم فیولز کی بات کرتے ہیں. آپ بایو ماس کو ڈیگریڈ کر کے آپ ان درختوں کی چھالوں کو، جو پتے نیچے گل سڑتے رہتے ہیں، گر جاتے ہیں، کیا ہم اس کو بریک کر کے الٹیمیٹلی اسمال مونوسیکرائڈز میں کنورٹ کریں تاکہ الٹیمیٹلی ہم اسے بایو ایتھنول لیں اور اس کو ایز اے فیول یوز کریں؟ کین وی میک نیو انزائمز وچ کین ڈو دیٹ؟ کیونکہ نیچر میں ہمارے پاس یہ سارے انزائمز موجود نہیں ہیں. اینڈ دیٹس ویئر بایو ٹیکنالوجی از ہیڈڈ ناؤ. اس کے ساتھ ساتھ we are going and we are trying to basically come up with whole new routes, what we call pathway engineering, that we not only introduce one particular gene into a bacteria or a yeast or whatever expression system we are using, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ we go for the whole pathway engineering. For example، آپ کے پاس ایک آرگینزم ہے، وہ ایک جگہ پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، آپ اس کے اندر ڈفرینٹ بیکٹیریا سے لے کر ایک پورا انزائمیٹک کیسکیڈ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر انہیبٹ بھی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کو آپ کی پروڈکٹ بھی دینا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایک ٹاپک میں چیز ڈسکس کی تھی وچ ور ناول ٹرانسفر آر این ایز. تو if you take that topic into account, then you would understand کہ ہم ٹوٹلی ناول پروٹینز کی طرف بھی جا سکتے ہیں جو نیچر کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. اوکے، ناؤ وٹ آر دا 3 ڈومینز؟ آپ کے پاس آفٹر سکسیسو reiterations of classifying all the organisms on this planet, these 3 have been finalized for now. It might change in the future. One is domain bacteria, domain archaea, and domain eukarya. Domain bacteria and domain archaea is also known as prokaryotes. There is this misconception, I would say, that people think that archaea was the first one which started on this planet because they are usually extremophiles, but actually that's not true. Bacteria and archaea pretty much are very closely related and they started together. But archaea has also many resemblances with
eukaryotes as well. If you look at this picture carefully, then you can see that there are certain branches, and all of us, like human beings, fungi, plants, are in eukaryotes. Lekin for the first part of this topic, we will discuss that how we can manipulate bacteria and archaea. Now, domain bacteria are the most abundant organisms. One bacterium can give rise to 10 millions in 24 hours. Actually, अगर हम इनको grow करने दें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा earth mass would only be bacteria. लेकिन due to non-availability of nutrients, ultimately they stop growing. But you have to understand one thing here. Why we love bacteria and why we use bacteria in biotechnology is that they grow very fast. एक 20 मिनट में उसकी एक नई प्रोजेनी स्टार्ट हो जाती है, फिर 20 मिनट्स में उसकी नई प्रोजेनी स्टार्ट हो जाती है. अगर हम ह्यूमंस में कोई चीज़ पैदा कर रहे होते तो 60 साल बाद फिर अगली जनरेशन आती है, सॉरी 20 to 30 ईयर्स के बाद, फिर 20 to 30 ईयर्स के बाद. लेकिन वहाँ पर इट्स ओनली 20 मिनट्स. तो बेसिकली you can replicate those genes very fast. There are around 18 phyla in domain bacteria. Now, you can imagine the extent of bacteria that your body is only 10% of that body is you. 10% आप human हैं और 90% आप में bacteria हैं. Actually, let me tell you a story regarding it. I had a very good friend, Joe. He's a brilliant guy, very good scientist, and a very honest guy. तो उसको एक लड़की पसंद आ गई, तो उसने दुआएं मांगना स्टार्ट कर दी कि अल्लाह ताला मुझे लड़की मिल जाए. पहले वो बेचारा नमाज भी नहीं पढ़ता था, फिर उसने नमाज पढ़ना स्टार्ट की, उसके साथ साथ दुआएं हाजत करना स्टार्ट कर दी. एंड ही वाज प्रेइंग कि अल्टीमेटली अगर मुझे कभी लड़की आके खुद पूछ लेना तो थिंग्स सेट हो जाएंगी, क्योंकि ही नेवर मस्टर्ड अप द करेज टू गो एंड आस्क द गर्ल हिमसेल्फ. अल्टीमेटली दुआएं कबूल हुई, लड़की आई उसके पास और उसने पूछा कि हाउ मच यू लव मी. उसने कहा आई लव यू होल 10% ऑफ यू. एक्चुअली ही वाज करेक्ट. लड़की ने डोर स्लैम किया और वापस चली गई कि ये तो काम का लड़का ही नहीं है, सिर्फ मुझसे सिर्फ 10% प्यार करता है. बट द ट्रुथ इज कि एक्चुअली यू शुड लव इंटेलिजेंट गर्ल्स. व्हाई? क्योंकि ओनली 10% ऑफ यू आर यू. आपकी बॉडी में जो 10% सेल्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी 90% ऑफ यू इज बैक्टीरिया. आपकी गट में भी बैक्टीरिया हैं, आपकी टंग पे भी बैक्टीरिया हैं, आपके स्किन पे भी बैक्टीरिया हैं. बैक्टीरियल सेल्स आउट नंबर यूर सेल्स फ्रॉम 10 to 1. एक सेल जो आपका है उसके मुकाबले में आप में 10 बैक्टीरियल सेल्स रहते हैं. और पाकिस्तान में ये जो एक्स्ट्रा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, दिस इज क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी. आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके गट में, आप उनको भी बार बार मारी जा रहे हैं इतनी ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक डोसेज लेके, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन. अभी उनके अंदर वो बैक्टीरिया डेवलप ही हो रहा होता है उनकी गट में, और आप छोटे से बच्चे को एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है. इन द नेक्स्ट टॉपिक वील सी के व्हाट आर द मेजर बैक्टीरियल फाइलास और हम उनसे क्या लर्न कर सकते हैं.